پچھلے 2-3 درسوں سے اخلاص کے متعلق آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں کہ اخلاص ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے ہر بندے سے وہ مطلوب اور مقصود ہے۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اعمال کی قبولیت کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ ہر انسان کی نیت ہوتی ہے۔ اگر انسان کی نیت درست ہے تو سوئی کے نکے جتنا عمل بھی اللہ کے ہاں اتنا درجہ پائے گا کہ اللہ اس کا اجر پہاڑوں سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر انسان کی نیت درست نہیں ہے، انسان پہاڑوں جیسے اعمال بھی کر گزرے گا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی حیثیت سوئی کے ناکے کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نیت کے اندر فرق آ گیا۔ ہم میں سے ہر بندے کو موت سے پہلے اپنی نیت کا قبلہ درست کرنا ہے، نیت کی طرف ہر آن اور گھڑی متوجہ رہنا ہے اور اپنی نیت کے بارے میں سوچتے رہنا ہے، اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ جب انسان کی نیت درست ہو جاتی ہے، اس کے جسم سے نکلنے والے جو اعمال ہیں نا، ان کا وزن بھی بڑا زبردست ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا اس بندے کی نیت کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیتی ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا، ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس کوئی بندہ آیا، کہنے لگا دنیا کا نظام کیسا چل رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ تو میری مرضی سے چل رہا ہے، دنیا کا نظام میری مرضی سے چل رہا ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ کی مرضی سے کیسے چل رہا ہے؟ فرمایا جب سے میں نے اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کر دیا ہے نا، جب سے میں نے اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کر دیا ہے تو پھر جو اس کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ اگر میری مرضی ہے اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے میری مرضی ہے، تو یہ ساری کائنات کا نظام پھر میری مرضی سے چل رہا ہے۔ جب میں نے اپنی مرضی اس کی مرضی کے تابع کر دی ہے، وہ اچھا کرے برا کرے سفید کرے سیاہ کرے، اس کی مرضی ہے، ہم اس کی رضا پر کیا ہیں؟ خوش ہیں۔ تو اس لیے انسان کی نیت جو ہے نا، انسان کی نیت وہ اتنی صاف ہونی چاہیے، ستھری ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں نا نیتوں کو بھاگیں، نیتوں کو بھاگیں، تو اللہ رب العزت ہے انسان کی نیت کی بڑی قدر کرتے ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں۔ کتابوں میں ایک اور واقعہ لکھا ہے، دریائے جمنا کے قریب ایک بزرگ رہتے تھے، دریائے جمنا کے قریب۔ تو ایک بندہ آ گیا، اس نے دریا سے پار جانا تھا۔ اب اس نے جو دیکھا نا، دریا اپنی موجوں کے اندر ہے، دریا طغیانیوں کے اندر ہے۔ وہ اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس آئے، کہنے لگا حضرت بڑا ضروری جانا تھا، تو دریا چڑھا ہوا ہے، طغیانیاں ہیں، دعا کریں۔ وہ جو اللہ والے تھے نا، ان کا گھر ہی دریائے جمنا کے اوپر تھا۔ انہوں نے کہا جاؤ اس دریا کو میرا پیغام دو، اس دریا کو میرا پیغام دو کہ تجھے اس شخص کا پیغام ہے جس نے آج تک اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی ہے اور جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا ہے، تجھے اس شخص کا پیغام ہے کہ اپنی طغیانیوں کو سمیٹ دے، اپنی طغیانیوں کو سمیٹ دے۔ وہ بندہ گیا، اس نے یہی پیغام دیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ دریا کی طغیانیاں بیٹھنے لگی، تو اتنا تھوڑا پانی ہو گیا کہ وہ گزر کے چلا گیا۔ اس اللہ والے کی بیوی سن رہی تھی، اس نے کہا تو نے اسے کیا کہا ہے؟ کھاتا تو روزانہ ہے، وہ تیرا اور اللہ کا مسئلہ ہے، میرے وطن سے تیرے 7 بچے
میرے بطن سے تیرے 7 بچے ہیں، یہ اگر ہم بستری سے نہیں ہوئے تو یہ کیسے ہوئے ہیں؟ پھر اللہ والے نے اسے بات سمجھائی۔ اللہ والے نے کہا دیکھو یہ جو میں نے یہ جملہ کہا ہے نا کہ اس دریا کو اس بندے کا پیغام دینا جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا، یہ میرا اللہ گواہ ہے کہ آج تک کھانا میں نے اپنی لذت کو بجھانے کے لیے نہیں کھایا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سامنے رکھ کر میں نے کھانا کھایا ہے کہ بندے کا اس کے نفس کا بھی اس پر حق ہے، بس وہ حق سمجھتے ہوئے کھانا کھایا ہے۔ میں نے کبھی آج تک اپنی لذت کے لیے کھانا نہیں کھایا، تو اگر میں نے اپنی لذت کے لیے کھانا نہیں کھایا تو حقیقت میں میں نے نہیں کھایا، میں نے تو صرف اس کا حکم سمجھ کے کھایا ہے جی، اور نفس کو تندرست رکھنے کے لیے کھایا ہے، نفس کو تندرست رکھنے کے لیے۔ اور یہی حال ہے، میں نے کبھی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں بیوی کے پاس آج تک نہیں گیا۔ میں نے اس نیت سے ہمیشہ گیا ہوں کہ اس بیوی کے کچھ حقوق اس خالق نے نیلی چھت والے نے مجھ پر ڈالے ہیں، بس اس حقوق کو پورا کرنے کی نیت سے گیا ہوں، آج تک اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں نہیں گیا۔ تو جب انسان کی نیت دیکھیں درست ہوتی ہے نا، درست ہوتی ہے انسان کی نیت، تو کیسے اللہ رب العزت اس بندے کے معاملات کو ادھورے چھوڑ دے؟ یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے، اللہ کی عظمت کے خلاف ہے کہ بندے کی نیت درست ہو، اور درست بھی کس کے لیے ہو؟ عرش والے کے لیے ہو جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے جی۔ اور کیا کہتا ہے کہ قیامت والے دن 7 آسمان میرے دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے اور 7 زمینیں میری مٹھی کے اندر ہوں گی۔ وہ اللہ، اس کے لیے جب بندہ نیت کو درست کر لیتا ہے نا، کئی دفعہ زندگی میں دیکھا ہے ایسے لوگوں کو بھی جو نیت کے بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، بالکل سچے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کے معاملات میں ظاہری طور پر دیکھنے سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے معاملات کی دھجیاں اڑ جائیں گی، صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، لیکن اللہ اپنی قدرت کا نظارہ پھر کیسے کرواتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تیری نیت درست ہو اور میں عظمتوں والا رب تیرے اس کام کو منزل مقصود تک نہ پہنچاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کی بھی کئی مثالیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جنگ کے موقع پر، آپ نے بڑا مشہور واقعہ ہے، کافر کے سینے پر چڑھے مارنے کے لیے، اس نے کیا کر دیا؟ تھوک دیا۔ حضرت علی فوراً پیچھے ہٹے، تو کافر نے سوال کیا اب تو مجھے آپ کو قتل کر دینا چاہیے تھا، اب تو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے اللہ کی رضا تھی، اب نفس کا غصہ بھی شامل ہو گیا، اب نفس کا غصہ بھی شامل ہو گیا۔ اپنے نفس کے غصے کی خاطر میں اپنے نفس کے خود غصے کو رب کی رضا میں شریک نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اس کافر نے کیا کہا؟ پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے جی، بعد میں پھر دوسری باتیں کریں گے۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہری طور پر پیچھے ہٹ جانا، پتہ چل گیا کہ اب کچھ فائدہ نہ ہوا، لیکن اللہ نے اس عمل کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ایک جہنم میں داخل ہونے والے بندے کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ کس وجہ سے؟ ماں اس کی نیت کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے۔ جنگ یرموک شروع تھی، جنگ یرموک، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں، آپ چیف ہیں فوج کے، بھیجا، فوج لڑتی رہی۔ اچانک حضرت عمر نے کچھ عرصے کے بعد ایک نوجوان کو خط دیا، اور خط میں لکھا تھا خالد آج کے بعد آپ کو جو عہدہ دیا گیا ہے آپ کو اس عہدے سے برخاست کیا جاتا ہے، دل مانے تو ایک عام فوجی کی حیثیت سے لڑو، ورنہ میرے پاس مدینہ میں آ جاؤ۔ اور یہ جو خط لے کے جانے والا بندہ ہے نا، یہ تیرے عہدے پر ہے آج کے بعد۔ حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا اور پھر اسے کہا کہ آپ میرے عہدے پر آ جائیے۔ لڑتے رہے۔ کسی نے سوال کیا خالد پہلے آپ کمانڈر ان چیف تھے، آپ کمانڈر تھے،
ابھی یہ کام فوجی کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں، کچھ محسوس کیا؟ حضرت خالد بن ولید نے جواب بڑا زبردست دیا، بڑا زبردست جواب دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا نوجوان سنو، جب میں کمانڈر ان چیف تھا نا فوج کا، اس وقت بھی مالک کی رضا مقصود تھی۔ اب جب ایک عام فوج اور پولیس کی وردی کے اندر میں لڑ رہا ہوں نا، اب بھی مالک کی رضا ہی مقصود ہے۔ مجھے کیا ہے، ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے لڑنا ہے، چاہے ہمیں اس عہدے پر کوئی رکھ دے یا اس عہدے پر کوئی رکھ دے۔ تو لب لباب خلاصہ اور نچوڑ گفتگو کا کیا ہوا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ آج آپ نیت کر لیں مولا ہم نے اپنے دل کی نیت کو محض تیرے لیے بدلنا ہے، تیرے لیے بدلنا ہے۔ ہمارے سامنے اگر پہاڑ بھی کھڑا ہوگا نا، رب کعبہ کی قسم اللہ اس پہاڑ کے بھی ریزے کر کے رکھ دے گا، اور ہمارے لیے اللہ رستے کھول کے رکھ دے گا، ہمارے لیے اللہ رستے کھول کے رکھ دے گا۔ آج ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، آج ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے ہم پہاڑوں کے برابر بھی اگر اعمال کرتے ہیں نا تو ان کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہوتی، بس مخلوق کے ہاں وہ ہماری زندگی تک ان کی حیثیت ہوگی، ان کے چرچے ہوں گے جی، ان کے تذکرے ہوں گے، لوگ واہ واہ بھی کر دیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ بدلہ اللہ دنیا کے اندر ہی دے کے رکھ دے گا، لیکن اللہ نے فرمایا آخرت میں جب میرے پاس آؤ گے تو خالی ہاتھ آؤ گے۔ تو اخلاص میں بنیادی شرط کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے یہ نیتوں پر ہے۔ ہر بندے کو اپنی نیت کا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ جب اس کی نیت کا قبلہ درست ہو جاتا ہے نا، میرا اللہ شاہد ہے، میرا اللہ واحد ہے، خدا واحد شاہد ہے کہ اس کے رستے میں دنیا کی کوئی قوت اور طاقت اس کے رستے کو روک نہیں سکتی ہے۔ اس کی مثالیں تو اللہ ہمیں دنیا میں دکھا کے کئی مرتبہ اللہ نے دنیا کے اندر دکھائی ہیں کہ اللہ رب العزت جن لوگوں کی نیت ٹھیک ہوتی ہے۔ دیکھیے ابھی قریب زمانے کے اندر دنیا کی 48 طاقتیں 48 طاقتیں اپنی قوت کے ساتھ، اپنے اسلحے کے ساتھ، اپنے طاقت کے ساتھ افغانستان پر آئے، اور جو لڑنے والے لوگ تھے نا وہ محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لڑنے والے تھے۔ ان کے تو پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، کسی کے جسم پر کپڑا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ساری دنیا کو دکھایا نہیں، ساری دنیا کو دکھایا نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے کیا؟ انما الاعمال بالنیات۔ اس لیے میرے محترم اپنی نیتوں کو آج سے درست رکھنا ہے۔ انشاءاللہ نیتیں درست ہو جائیں گی تو اس کا بنیادی فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ سینے سے ریاکاری کو، دکھلاوے کو نکال دے گا، اور اس کی جگہ اللہ سینے میں عاجزی کو، انکساری کو، تواضع کو فٹ کر کے رکھ دے گا۔ پھر انسان جب دنیا کے اندر زندگی گزارے گا نا، اسے لذت بڑی محسوس ہوگی۔ آج ہم دنیا میں زندگی تو گزار رہے ہیں پر بے لذت سی زندگی ہے، بے لذت سی زندگی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی بے لذت زندگی ہے، روزہ رکھتے ہیں پھر بھی بے لذت زندگی ہے، اپنی اہل و اولاد میں بیٹھے ہوتے ہیں پھر بھی بے لذت سی زندگی محسوس ہوتی ہے۔ اپنی دکانوں پر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قلب پر محنت کرنا چھوڑ دی ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا چھوڑ دی ہے، اللہ کی باتوں کو سننا چھوڑ دی ہے۔ جب ہم اللہ کی باتوں کو نہیں سنیں گے تو ہمارے دل میں کیسے سکون آ سکتا ہے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم۔ سب کا بیٹھنا سننا